السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. رمضان المبارک کا یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ وہ گناہ جن کو ہم اکثر بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اور ہم سب ایک طرح سے مطمئن رہتے ہیں کہ دل میں ہمارے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اتنے بھی گناہ گار نہیں ہیں، کچھ زیادہ تو ہم نے برا نہیں کیا۔ شیطان ہمیں دکھاتا رہتا ہے ٹائم ٹو ٹائم کہ ہم نے کتنے اچھے اچھے بھی تو کام کیے ہیں، تو کیا فرق پڑ گیا اگر تھوڑے سے گناہ بھی کر دیے تو، اور ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ جبکہ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا، تو اس کا سبب کیا تھا؟ کیا انہوں نے بہت سارے گناہ کیے تھے یا صرف ایک گناہ کیا تھا؟ صرف ایک کیا تھا۔ اس کے باوجود اس ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی ہوئی کہ ان کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ وہ ایک گناہ بن گیا۔ اس کے بعد ہم سوچیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر گناہ ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور گناہ تو سب سے ہو ہی جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے ہم سے بھی زیادہ گناہ کیے ہیں، اور ہم تو پھر بھی بہت اچھے ہیں۔ یہ کہہ کے ہم اپنے آپ کو تسلیاں بھی دیتے رہتے ہیں اور تھپکیاں بھی دیتے رہتے ہیں کہ سوئے رہو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ برا نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ایک گناہ پہ بھی پکڑ لے، اور چاہے تو کسی کے بہت سارے گناہوں پہ بھی اس کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک گناہ کی بھی سزا یہ دے کہ جہنم میں چلا جائے انسان۔ شیطان نے ایک ہی گناہ کیا تھا نا، بہت سارے تو نہیں کیے تھے، لیکن اس ایک گناہ نے اس کو کیا کروا دیا، کہاں تک پہنچا دیا، کتنا ذلیل کرا دیا، اور کتنا اس مقام سے گرا دیا جس پہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تھا۔ اور حدیث بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنی زبان سے بعض دفعہ کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لیتا ہے، اتنی نیچے جتنے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا سٹیٹس کیا ہے، کیا ہمارے اس وقت گناہ سے آتا ہے یا نیکیاں سے آتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم نے اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ہمارا گناہ اللہ تعالیٰ کو ایسا لگا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ہمیں ہمارے لیے جہنم لکھ چکا ہے، ہم نہیں جانتے۔ پھر ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ پھر کیسے ہم بے فکر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیسے ہم گناہوں پر نہ روئیں، اور کیسے ہم معافیاں نہ مانگیں، اور کیسے ہم سجدوں میں گر گر کے آنسو نہ بہائیں؟ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب بے فکری ہے، بے توجہی ہے، غفلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں بتائی تھی نجات حاصل کرنے کے لیے، کیسے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، عقبہ بن عامر، کہ ایک دفعہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے جلدی سے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا یا رسول اللہ، مومن کی نجات کس عمل پہ ہے؟ ان کو کتنی فکر ہوتی تھی، وہ صحابی رسول ہے، نجات کیسے ہوگی؟ ان کو تو خوش رہنا چاہیے تھا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہماری نہیں نجات ہونی تو اور کس کی نجات سمجھتے ہیں نا، یعنی بچت کس طرح سے ہو سکتی ہے ہماری، ہمارا کس طرح سے چھٹکارا ہو سکتا ہے آگ سے، جہنم سے۔
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں، کیا کریں ایسا؟ تو وہ کیوں اتنی فکر کرتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب بہت مشکل ہے، اس کے ہاں کھڑے ہونا بہت ہی آ، ایسا کام ہے کہ جو انسان نے کبھی آج تک ایکسپیرئنس نہیں کیا ہوگا۔ وہ دن ہوگا جو بہت مشکل دن ہے۔ تو وہ اتنا ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اس دن ہماری نجات نہ ہو سکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، پھر بھی ان کو اپنی نجات کی کتنی فکر تھی۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح کیا کروں کہ میری نجات ہو جائے؟ ہمیں یہ خیال آتا ہے کبھی کیا کر لوں ایسا بچت ہو جائے میری، بچ جاؤں وہاں پہ؟ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ 3 باتوں کا بتایا تھا۔ ایک بات فرمایا، اے عقبہ زبان تھامے رکھ، زبان کو یعنی کنٹرول میں رکھ، اپنے گھر میں بیٹھا رہ، یعنی اپنے گھر میں بیٹھا رہے کا مطلب کیا؟ یعنی جب بہت زیادہ انسان گھر سے باہر ہوتا ہے، خاص طور پہ عورتیں گھر سے باہر ہیں، بناؤ سنگھار کر کے نمائش کرتی پھرتی ہیں، مردوں کی نظروں کو بھٹکنے کا سبب بنتی ہیں، کہیں فتنوں میں انسان خود پڑ جاتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، کہیں ادھر ادھر بیٹھ کے کئی گناہ سمیٹ لیتے ہیں، کسی پہ نظر اٹھ جاتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو گھر میں بیٹھے رہو، خواہ سے ایسے ہی باہر سڑکوں پہ گھومتے پھرتے رہنا بلا وجہ کچھ اس کا حاصل نہیں۔ اور آج کل تو خیر فزیکلی باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں، ورچولی انسان باہر گھومتا پھرتا ہے، تو ورچولی گھومنے سے پرہیز بھی کریں، گھر میں بیٹھا رہے اپنے آپ کو، یعنی انسان بچا سکتا ہے اگر وہ تھوڑا اپنے آپ کو آ، آ، یعنی اس میں رکھے، کنٹرول میں رکھے۔ دوسرا، تیسری بات، اپنی خطاؤں پہ روتا رہے، جو گناہ ہو گئے نا اس پہ روتا رہے۔ اللہ اکبر! یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے صحابی کو، کہ اپنے گناہوں پہ رونا یہ بھی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ تو پہلے تو زبان کو قابو میں رکھنا تھا، اور زبان کو قابو میں رکھنے کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ زبان جب وہ بولتی ہے جو اس کو نہیں بولنا چاہیے، تو جانتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے؟ مالک بن دینار نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ 3 باتیں ہو جاتی ہیں جب انسان کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی، یعنی اس کو تانا دے دیا، اس کو کچھ کہہ دیا، اس کو جدھر مرضی زبان چلتی جا رہی ہے، اس کو بے لگام گھوڑے کی طرح بس چھوڑا ہوا ہے، جو مرضی کسی کو بولتی رہے، جو مرضی کہتی رہے، کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا بول گئی آج کے دن، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے اوپر غیبت کر دی، کس کو گالی دے دی، کس کو تکلیف پہنچا دی، کس کو تانے دے دیے، کس پہ الزام لگا دیا، کہیں تکبر کے جملے بول دیے، کہیں کوئی ناانصافی کی بات کر دی، کیا کیا بولتے گئے بیکار۔ تو جب زبان سے وہ باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں نا کہ جو اس سے نہیں نکلنی چاہیے، ان میں ساری گناہ کی باتیں آ گئی، تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ پھر انسان کا نا دل نماز میں نہیں لگتا، بیزاری ہونے لگتی ہے، ذکر اذکار میں بھی نہیں لگتا۔ اللہ اکبر! اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ضرور ہم نے اپنی زبان سے کوئی ایسی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نماز میں ہمارا دل ابھی تک نہیں لگ رہا، ہم اتنی نماز کے بارے میں سن رہے ہیں سب ہے، پھر بھی نہیں ہماری نماز صحیح ہو رہی، اور دل ہی نہیں لگتا، نہ ذکر اذکار بھی کرنے کا دل نہیں کرتا، وہ بھی بوریت لگتی ہے۔ دل بھی سخت ہو گیا ہوا ہے، اگر آنکھ میں آنسو آتے ہیں، دل بھی سخت ہے، رحم کے جذبات بھی نہیں آ رہے، اور اس کی کمی بھی ہو رہی ہے، تو زندگی میں ضرور دیکھیں کہ کہاں پر میری زبان پھسلتی ہے، کہاں میری زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نہیں نکلنی چاہیے۔ تو اگر ہم بھی نجات چاہتے ہیں
तो फिर हमें ये काम करने होंगे। हमें अपने गुनाहों को भी बड़ा समझना होगा, उनको याद रखना होगा कि मुझसे गुनाह हुए हैं, बुराइयां हुई हैं, और इसको हल्का ना जाने, कभी भी उसकी जस्टिफिकेशन ना दें, कभी भी उस पर इसरार ना करें। तो क्या हो गया, फिर क्या हुआ, फलां भी तो ऐसे करता है। इसकी ये नहीं कि आखिरत में इसकी कोई सजाएं मिलेंगी, सिर्फ दुनिया में भी मिलना शुरू हो जाती हैं। आखिरत में तो है ही है, इंसान अल्लाह ताला की नजरों से भी गिर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत माफ कर दी जाएगी सिवाय गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने वाले। अब तो शर्म भी खत्म हो गई है, खुल्लम खुल्ला करते हैं उसको गुनाह भी नहीं समझते। तो क्या हो गया, सभी करते हैं। वो गुनाह गुनाह ही नहीं समझे जाते सोसाइटी में। मिसाल के तौर पे औरतों का बेहिजाब घूमना, लोगों का म्यूजिक सुनना, हराम खाना, मिक्स गैदरिंग मर्दों औरतों की, झूठ, बेईमानी, करप्शन, सूद, धोखा, इसको कोई बुराई नहीं समझता। फोहो सीन्स देखना, इसको कोई बुराई नहीं समझता, और इनसे नफरत भी नहीं है किसी को। धड़ल्ले से हम किए जाते हैं और हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मोमिन अपने गुनाहों के बारे में बहुत परेशान रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को तो अपने गुनाह ऐसे लगते हैं जैसे पहाड़ के नीचे बैठा, और अपने ऊपर पहाड़ गिरने का उसको खौफ हो। और जो मुनाफिक है, उसको अपने गुनाह ऐसे लगते हैं जैसे एक मक्खी नाक पे बैठी हुई है, ऐसे बस आराम से उड़ा देगा। मक्खी ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो सोच लें, मुझे मेरे गुनाह कैसे लगते हैं, मक्खी की तरह के बस ऐसे उड़ जाएंगे। तो क्या हो गया। या फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहाड़ के नीचे बैठे, पहाड़ मेरे ऊपर गिरने लगा है। अल्लाह अकबर। अगर ये गुनाहों का बोझ लेकर हम कब्र में चले गए, यहां पर इससे इनको साफ नहीं हमने करा, और हम परवाह भी नहीं करते, अच्छा इस जिक्र से गुनाह मिट जाते हैं, इस जिक्र से गुनाह मिट जाते हैं, या इस बात को कहने से हो सकता है कि गुनाह चढ़ जाएं, हम उसकी फिक्र नहीं करते। और ना ही हम कोशिश करते हैं उन नेकियों की जिनसे गुनाह मिटने हैं। तो फिर हम इसका मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते गुनाहों का। भाई ठीक है, होते हैं तो होते रहे। मुझे तो लगता है सारे मिट ही गए होंगे अब तक। इसका मतलब ज्यादा हमारा स्ट्रेस क्या होता है। मेरी जॉब स्ट्रेस है, बच्चे स्ट्रेस हैं, घर के और काम स्ट्रेस हैं, इतने स्ट्रेसेस हैं, अब मैं गुनाहों के स्ट्रेस लूं। हालांकि ये सबसे बड़ी चीज है जिसकी इंसान को फिक्र करनी चाहिए। अगर हमें पूरा साल भी नहीं फिक्र होती तो कम से कम रमजान में तो हम अपने गुनाहों की तरफ देखें। हम देखें हम क्या क्या कर चुके हैं, पूरे 11 महीने हमने क्या किया, कोई कमाई की है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे जा रही है, हमारे पास ज्यादा होना चाहिए नेकी का सामान, और गुनाहों का बोझ उतरना चाहिए। डोंट एवर डेयर कि हम इन गुनाहों को लेके कब्र में चले जाएं, वरना वहां पे तो धुलाई नहीं हो सकती, वहां पे तो फिर सजा ही मिलती है। ये यहां पे है कि आराम से धुल सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मन यामल सूअन हो यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफूरुर रहीमा। जिससे कोई बुराई हो जाए, अपने आप पे जुल्म हो जाए ना, फिर वो अल्लाह ताला से इस्तिगफार कर ले तो अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ये इतनी आसानियां यहाँ के लिए हैं सिर्फ, कि आपने तरावी पढ़ ली, आपके गुनाह बख्शे जाएंगे। आपने यानी क़याम किया रमज़ान में, आपके गुनाह बख्शे जाएंगे। आपने रोज़ा रखा, उससे आपके गुनाह बख्शे जाते हैं। आप और नेकियां करते हैं, कितनी सारी नेकियां, उससे गुनाहों की बख्शिश के वादे आपको मिल रहे हैं। अब आप इतने सारे वादों के ऊपर भी इस चीज के वो इतनी खातिर में ना लाएं, और बस समझें कि ठीक है भाई, मतलब इतनी फिक्र ही नहीं है। तो सोचें कि फिर ये गुनाह अगर लेके कब्र में चले गए तो क्या होगा। फिर ये जिंदगी में तो मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमारे गुनाहों की वजह से ही आती हैं। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत है कब्र की मुसीबत, मौत के वक्त की मुसीबत, और उससे भी बड़ी आखरत की मुसीबत है। क़यामत के दिन की हौलनाकी बहुत बड़ी है, जो दिन बच्चे को बूढ़ा कर दे, जिस दिन हमल वालियों के हमल गिर जाए, उसकी सख्ती देख के दूध पीते बच्चे को मां छोड़ दे, उसको बच्चे की परवाह ना रहे, रिश्ते कट जाएं, मोहब्बतें खत्म हो जाएं,
लोग एक दूसरे को आग में डालने को तैयार हो जाएं कि इसको डाल दो, इसको डाल दो, मुझे बचा लो। सोच लें वो दिन कितना मुश्किल है। उस दिन एक इंसान गुनाहों का बोझ लेके अल्लाह ताला के आगे खड़ा हो जाए, तो हम सोच ही नहीं सकते। ये कितनी परेशानी की बात है। लेकिन इस परेशानी को कोई परेशानी बनाता ही नहीं। इस परेशानी के ऊपर कोई फिक्रमंद नहीं होता। ये परेशानी हमें रात को भी नहीं उठाती कि हम रात को उठें तो हम कहें अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने बहुत गुनाह कर लिए हैं। ए अल्लाह, मेरे गुनाह, मेरी कमियां, मेरी कोताहियां, मेरी खताएं इतनी ज्यादा हैं, और अब तू सिर्फ बख्शने वाला है। अगर तू मुझसे ना बख्शेगा तो मैं तो तबाह हो जाऊंगी। इस पे आंसू क्यों नहीं निकलते? इस पे निदामत क्यों नहीं होती? इस पे किसी की जरूरत क्यों है कि कोई हमें आए और कोई हमें रुलाए और कोई हमें कोई दुआ करा दे तो फिर हम दो आंसू निकाल लेंगे उसको रोते देख के। उस दिन तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सकेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बचा सकेंगे, लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को नहीं बचा सकेंगे। तो हम किस धोखे में बैठे हैं? नहीं जी हम तो फलां के साथ चले जाएंगे, नहीं जी फलां हमें बचा ही लेगा। तो कोई नहीं बचा सकेगा उस दिन। कोई जगह नहीं होगी जहां पनाह ले सके। कोई ऐसी जमीन नहीं होगी जहां पे जाके भाग के छुप सके। कोई आसमान नहीं होगा जो साहिबान बन जाए। लिहाजा आज फिक्र करनी है। आज फिक्र करनी है। आज का दिन हमारे पास है। आज सोचना है अपने गुनाहों को। आज अपनी कमियों को सोचना है। और ये देखना है कि मैं तेजी से, हर दिन के गुजरने के साथ मैं तेजी से अल्लाह ताला की तरफ बढ़ रही हूँ, उससे मुलाकात की तरफ। इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। इंसान कशा कशा अपने रब की तरफ बढ़ रहा है और उससे मुलाकात करने वाला है। इस मुलाकात की हमें कब फिक्र होगी? कौन से वो दिन आएंगे जब हमारी नमाजें अच्छी होंगी? कब वो दिन आएंगे हमारे रोजे अच्छे होंगे? कब वो दिन आएगा हमारी जुबान कुछ इम्प्रूवमेंट तो होगी? कौन सा वो वक्त आएगा हमारे अखलाक बेहतर होंगे? कौन सा वो वक्त आएगा कि हम हकूक देने वाले होंगे? हकूक लेने से ज्यादा हमें देने की फिक्र हो जाएगी कि मुझे इसका सवाल मुझसे किया जाएगा। कौन सा वो दिन आएगा कि हम नेकियों में भागने वाले बनेंगे? कौन सा वो दिन आएगा कि हम गुनाहों से ऐसे बचेंगे जैसे हम कोविड से बचते हैं, कैंसर से बचते हैं, चोर डाकुओं से बचते हैं? कौन सा वो दिन आएगा? हमें डर लगता है कोई बीमारी हमें ना छू जाए, लेकिन हमें गुनाहों से डर नहीं लगता कि गुनाह हमें बर्बाद कर देंगे। तो हम अपने आप को देखें, अपनी कोताहियों पे नजर करें, अपने गुनाहों को सोचें और फिर उनके ऊपर अल्लाह ताला से माफी मांगे। और ये सोच लें कि ये गुनाह मैंने लेके नहीं जाने, और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे यहीं पे अपनी रहमत से पाक साफ कर दे, सजा दे के नहीं। पाक साफ उस तरह से भी इंसान होता है कि जब उसको सजा मिलेगी तब पाक होगा, तब जन्नत में जा सकेगा। जन्नत में कोई गुनाहों को लेकर नहीं जा सकता कि उसके ऊपर गुनाह एक गंदगी है ना। गंदगी जैसे निजासत होती है, गंदगी लगी हो तो वो पाक जमीन है, उसके ऊपर कोई एंटर नहीं हो सकेगा इनके साथ। तो जाहिर है जो मर गया, अब वो अब माफी नहीं है इस तरह। अब क्या, अब उसको सजा मिलेगी। जन्नत में जाने से पहले उसने पाक साफ होना है, तो कैसे होगा? कुछ तो कब्र में अजाब के जरिए, कुछ हशर के दिन अभी भी नहीं गुनाह उतरे, तो अब जहन्नुम में गिरा के उसको साफ किया जाएगा। जब साफ होगा तभी आगे जा सकता है। सफाई जब तक नहीं होती वहीं पड़ा रहे।
تو وی ہیو ٹو چوز، ہم نے کہاں صفائی کرانی ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے یہاں پاک صاف کرنا ہے، یا قبر میں، یا جہنم میں، یا حشر کے دن؟ کدھر کرنا ہے؟ تو ہم اس چیز کے اوپر ضرور غور و فکر کریں۔ آتے ہیں اپنی نماز کی طرف۔ ہم تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، اور یہی کلمات انسان وضو سے جب فارغ ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد جو دعائیں پڑھتا ہے اس میں یہی ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس میں لا شریک لہ بھی ہے، وحدہ لا شریک لہ بھی ہے، واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس سے ملتی جلتی یہ دعا ہے جو آپ وضو کے بعد اگر کر لیتے ہیں تو آپ کو 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، جس سے مرضی داخل ہو۔ اور یہی ملتے جلتے الفاظ جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی انسان یہ کہتا ہے: وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہنا ہوتا ہے: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، صبح کے وقت بھی آپ کہیں گے تو 3 دفعہ، آگے پیچھے یہ تھوڑے سے یہ ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس دن راضی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرائیں۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتی ہیں، اذان کے بعد پہلے یہ کلمات، پھر درود شریف، پھر اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والی دعا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں پھر درود شریف کو، کہ درود شریف پڑھنا، درود شریف کا معنی کیا ہے۔ جب آپ درود بھیجتے ہیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ درود کیوں بھیجا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پر اس قدر احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں۔ تو جیسے امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی سانسوں کی تعداد کے برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے نا، تو وہ بھی آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، تب بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے محسن بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر کہ میں نے تمہیں میں ایک رسول بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ! تو درود شریف کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو پتہ ہے، آپ نے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ کو سلام کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہ سلام کرتے تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کے اوپر صلوات کیسے بھیجنی ہے، درود کیسے پڑھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیمی سکھایا تھا۔ تو سلام کرنا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے، اب وہ تو ویسے سلام کرتے تھے، ہم کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم نے التحیات کے اندر سلام کیا تھا نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد ہی ہم درود بھی بھیج دیں گے تاکہ یہ آیت کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ صلوات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ تو اب ہم صلوات کیسے بھیجیں گے؟ ہم کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ الفاظ سکھائے: اللہم صلی علی محمد، یہ کہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی، آپ کے فالوور بھی، اور آپ کی فیملی بھی شامل ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو حمید ہے، تعریف کا مستحق ہے، اس قابل ہے کہ تیری تعریف کی جائے، تیرے اندر ایسی صفات ہے، اور تو مجید ہے، بزرگی والا ہے۔ اللہ ساری بزرگی والی صفات تیرے پاس ہے۔ اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے برکت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل کو۔
तो यानी हम ये दरूद पढ़ के हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुआओं की जरूरत है? नहीं, हरगिज नहीं। इसलिए कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लीना अलन नबी, अल्लाह ताला और खुद मलाइका भी, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है अपने नबी पे, और उसके मलाइका भी उन पर दरूद पढ़ती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर तुम ना भी पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारा पढ़ना तुम्हें फायदा देगा। इसलिए कि अल्लाह ताला को ये इतना पसंद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम दरूद पढ़ें, कि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म भी हमें दिया है, और इसके ऊपर 10 रहमतें हमारे ऊपर नाजिल करता है अल्लाह ताला। 10 गुनाहों को बख्श देता है अल्लाह ताला। 10 दर्जात को बुलंद करता है अल्लाह ताला हमारे लिए। और फिर चाहे आप नमाज में पढ़ रहे हैं, चाहे आप नमाज के सिवा पढ़ रहे हैं, जो जिस वक्त भी आप पढ़ेंगे, वो आपके लिए गुनाहों को माफ करने का जरिया बन जाएगा, रहमतें पाने का जरिया। अल्लाह ताला रहमत आपके ऊपर, कौन नहीं चाहता हम हमें रहमत मिले, अल्लाह तेरी, अल्लाह हमें तेरी रहमत मिले। सिर्फ एक दफा दरूद पढ़ने से ऐसा हो जाता है। और फिर आपने जब कहा कि ए अल्लाह, उनकी आल पर भी रहमत अता फरमा, जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया उनके ऊपर भी अल्लाह रहमत नाजिल फरमा। तो अगर हम भी फॉलोअर बन जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से होंगे, तो हमारे ऊपर भी रहमत होगी जब भी कोई दरूद पड़ेगा, क्योंकि हम भी उनके फॉलोअर होंगे। और फिर ये भी देखें कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खसूसी तौर पे जिक्र क्यों किया गया? इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं। सारे पैगंबर जो उनके बाद आए वो सब उनकी औलाद में से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी औलाद से थे, और उनके साथ इस उम्मत मुस्लिमा का खसूसी ताल्लुक है। इसलिए कि बैतुल्लाह की ताबीर भी उन्होंने की, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी उन्होंने मांगी थी, जो सूरह बकरा में मौजूद है। और उनकी जिंदगी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि उनकी जिंदगी उसवा हसना है मुसलमानों तुम्हारे लिए। और फिर उन्होंने अल्लाह ताला के हर हुक्म पे अमल किया बगैर किसी चू चरा के। इस काला लहू रब्बू अस्लिम काला असलम तुली रब्बिल आलमीन। जब उसके रब ने उसको फरमाया इस्लाम लिया, यानी कबूल कर ले, मती हो जा, सरेंडर कर दे, तो उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ। एक एक लफ्ज भी आगे से कुछ नहीं कहा। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपने बीवी और बेटे को, इकलौते बेटे को जो बुढ़ापे की औलाद है, उसको वहां बियाबान में छोड़ा है, एक बात नहीं की क्यों, कैसे, क्या होगा, फिर उनका क्या बनेगा, फिर वो जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, कुछ नहीं। जब नमरूद आग में डालने लगा तो एक बात भी मुंह से नहीं की, आग में जलने को तैयार हो गए। जब बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला ने मांगी तो वो उन्होंने ये नहीं पूछा अल्लाह इसमें लॉजिक क्या है, अल्लाह इसे तुझे क्या मिलेगा, अल्लाह इतनी कुर्बानियां मैं दे तो चुका हूं, अब और कितनी तू मांगेगा। नहीं, कुछ नहीं पूछा। अकल में आती बात या नहीं आती, हर मौके पे उन्होंने अपनी जात, अपनी मोहब्बत, अपनी हर ख्वाहिश को और अपनी हर चीज को कुर्बान कर दिया अल्लाह ताला के हुक्म पे। इसका सिला अल्लाह ताला ने ये दिया कि रहती दुनिया तक इस आखिरी उम्मत में भी उनका जिक्र जिंदा रखा, कि अपनी नमाजों में ये दरूद पढ़ो और उनको याद करो। ये उनका जिक्र खैर है। उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह मेरा जिक्र खैर बाकी रखना बाद वालों में। अल्लाह ताला ने क़यामत तक उनका जिक्र खैर बाकी रखा है। तो अल्लाह अकबर, जब जब ये नबी अपने नबी पे दरूद भेजेगी उम्मत, तब तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र वो करती रहेगी। और वाकई अल्लाह ताला बाकी रखता है उनको जो अल्लाह की खातिर कुछ कुर्बानी देते हैं, जो अल्लाह के हुक्मों पे मर मिटने को तैयार होते हैं, जो चूं चरा के बगैर अल्लाह ताला की बात के आगे सर झुका देते हैं, जो लॉजिक्स नहीं मांगते, जो इधर उधर सवाल नहीं करते, समय ना वाता ना करते हैं। तो ये देखिए कि अल्लाह ताला ने दरूद शरीफ को इसके अंदर रख के हमारे ऊपर रहमत की है, कि देखें हम जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इतना कुछ हम पा रहे हैं, इतना कुछ हम पा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम को इस वजह से बढ़ नहीं जाना कि जितना उनका मकाम है मैंने दरूद पढ़ा तो उनका मकाम और ऊपर नहीं, अल्लाह ताला ने तो उनको मकाम दे दिया है, ऊंचे मकाम दे दिए हैं। और रफ़अना लका दिक्रक, अल्लाह ताला ने तो उनका जिक्र बुलंद कर दिया है। लेकिन हमें खुद फायदा पहुंचता है,
اور علماء کہتے ہیں کہ کوئی دعا کے بارے میں بھی آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، ایز اٹ از قبول ہوگی یا نہیں، سوائے درود شریف کے۔ یہ ایک تو 100% قبول ہوگا ہی ہوگا، اسی لیے ہم اس کے شروع اور آخر میں اپنی دعاؤں کے درود شریف پڑھتے ہیں کہ اس نے تو قبول ہونا ہی ہے، بیچ میں چلو ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ پسند کرے گا اس درود کو، تو ہماری بھی دعا بیچ میں، مسکین سی چھوٹی سی دعا ہماری بھی ساتھ ہی چلی جائے اوپر، اور یہ بھی قبولیت پا لے۔ اس لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس سے اتنا فائدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی قیامت کے دن۔ جو زیادہ درود پڑھتا ہے، جس نے اور خاص طور پہ جس نے اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اور وسیلہ کی، آپ کے لیے دعا کی، اللہم رب ہذہ دعوت تامہ میں وسیلہ کی دعا ہے نا، تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی اس کو۔ اور جس نے صبح اور شام 10 10 دفعہ درود پڑھ لیا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر درود بھیجا کرو، تمہارا درود میرے پر پیش کیا جاتا ہے کہ فرشتے لے کر آتے ہیں درود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جب ہم درود بھیجتے ہیں نا، فرشتے لے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے درود بھیجا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جو بندہ جب تک درود پڑھتا رہتا ہے۔ تو فرشتوں کی بھی دعائیں مل رہی ہیں، اپنی بھی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اب زیادہ چاہتے ہیں اگر فرشتے ہمارے لیے زیادہ دعائیں کریں تو زیادہ پڑھ لیں، اور اس سے رنج غم مصیبتیں یہ بھی دور ہوتی ہیں، فکرات سے نجات ملتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، دعاؤں میں، مسجدوں میں، نمازوں میں اور ہر جگہ، فرمایا حتیٰ کہ شادی کا پیغام دیتے وقت بھی تم اسے نہ بھولنا۔ اللہ اکبر! تو جب آپ شادی کا پیغام بھی لے کر جائیں تب بھی درود پڑھیں۔ اور درود آپ نے دیکھیں، ایک تو دعا کے بھی شروع میں بھی آخر میں بھی پڑھیں، اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وسلم، ایسے پڑھ لیں، اللہم اغفر لی ذنوبی، اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب آپ کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہہ دیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس طرح سے کر کے آپ انٹر ہو جائیں مسجد کے اندر، اور اسی طرح واپس باہر نکلے، بس واپسی پہ اللہم افتح لی ابواب فضلک کہنا ہے، لیکن اسی طرح بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نماز جنازہ جب آپ پڑھتے ہیں تو تب بھی دوسری جو تکبیر کہتے ہیں اس کے اندر بھی پھر آپ درود شریف پڑھتے ہیں۔ مجلس جہاں پہ بھی ختم ہو وہاں پہ بھی درود شریف پڑھنا چاہیے اٹھنے سے پہلے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر نہیں نہ کرتا کسی مجلس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، تو وہ پھر ایسے ہی ہے جیسے مردار گدھے کے پاس سے اٹھا ہے، یعنی بدبو اور تعفن اور گندگی کے پاس سے اٹھا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بڑی حسرت ہوگی کہ انہوں نے کیوں نہیں وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں بھیجا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے روئے زمین پہ گھومتے رہتے ہیں اور لوگوں کی سرگرمیوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور جب گھومتے رہتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ وہ دیکھتے رہتے لوگ کیا کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، لیکن جو کوئی درود بھیجتا ہے تو اس کا درود لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ درود بہت ہی ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ جتنا آپ درود پڑھیں گے نا، آپ دیکھیں گے آپ کے دل کو بھی سکون آتا ہے، اور آپ کے کام بھی نا، بہت سارے کام ایسے ہیں انسان کے بیٹھے بیٹھے آسان ہوتے جاتے ہیں درود شریف پڑھنے سے۔ تو اس لیے ضرور اس کو اپنی زبان پہ جاری رکھیں، خاص طور پہ ان دنوں میں۔ اور آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز میں تو یہی پڑھنا ہے، ویسے آپ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں درود ابراہیمی میں بھی جو میں نے آپ کو جیسے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، تو یہ اسی طرح ہے، اس میں سیدنا یا مولانا کا لفظ نہیں ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں الفاظ۔ اور سیدنا مولانا آپ نے نہیں اگر یہ ہمیں سکھایا تو ہم بھی یہ خود نہ ایڈ کریں۔ تو
آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سجدے میں تھے اور میں نے دیکھا کہ اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، تو میں جب سجدے سے اٹھے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جبرائیل علیہ السلام نے ایک مجھے خوشخبری دی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ سجدہ کیا، یہ سجدہ شکر کر رہے تھے کہ کیا خوشخبری دی تھی کہ آپ کی امت میں سے جو آپ کے اوپر ایک دفعہ بھی درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور ایک دفعہ بھی سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار سلام بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے اوپر سجدہ شکر ادا کیا۔ ہم نے تو شاید کبھی سوچا بھی نہیں کہ اتنی بڑی بات، ایک دفعہ درود بھیجنے کی اتنی بڑی بات ہمیں ملے گی، تو ہم زیادہ ہی درود بھیجیں اور ہم اس کے اوپر زیادہ شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اتنی بڑی سعادت دی کہ ہمیں درود بھیجنے کے اوپر اتنا کچھ مل جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ زیادہ بڑے درجے پہ ہوگا جس نے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور خاص طور پہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے اوپر درود بھیجو، زیادہ اس وقت درود بھیجیں۔ جمعے کی رات کب شروع ہوتی ہے؟ تھرسڈے کی مغرب سے لے کے فرائیڈے کی مغرب تک یہ جمعہ ہے، ٹھیک ہے، سارا ہی جمعہ ہے۔ تو اسی کے اندر آپ نے بہت زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، اور ساری اور باتوں کو چھوڑ کے، سارے اور اذکار کو چھوڑ کے آپ کا ایک ہی ذکر ہونا چاہیے، اور وہ ہے درود شریف۔ تو اس کی کثرت کریں۔ اس طرح ہم نے بات کی تھی کہ ہم صدقات کریں گے اپنے، اسی کے لیے اسی ضمن میں یہ بات کہوں گی کہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون وہ لوگ ہیں آپ کی فیملی میں جو کوئی مساکین ہیں یا بیوائیں خاص طور پہ، یا اور یتیم کوئی مل جائے آپ کو تو ضرور اس کی ہیلپ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مساکین کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا اس تہجد گزار کی طرح جو سستی نہیں کرے، اور اس روزے دار کی طرح جو کبھی روزے نہیں چھوڑتا، یعنی اس کو مسلسل روزے رکھنے اور مسلسل تہجد پڑھنے کا، ہر دن تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جو بیوہ اور مسکین کے لیے محنت کرتا ہے، ان کے کوئی کام ہے، ان کے وہ کوئی کام کر دے، ان کی کوئی ایسی ہیلپ ان کو چاہیے کسی طرح کی بھی، اس میں آگے بڑھ جائیں، ان سے پوچھ لیں، ان کی ساتھ تعاون کریں، ان کی داد رسی کریں، اور ان کو فائنینشیل ہیلپ چاہیے خاص طور پہ تو اس کے اندر ہیلپ کر دیں۔ لیکن اپنی کمیونٹی، اپنے خاندانوں میں، اپنے ارد گرد والوں میں دیکھیں کوئی بیوہ یا مسکین ہو تو اس کے لیے آگے بڑھیں، ان کو نہ آ کے آپ سے کہنا پڑے، آپ خود آگے بڑھ کے ان کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے آگے جائیں۔ آج کا جو ذکر ہے، ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے تو اپنی نماز کی جگہ پہ تھی، چاشت کے وقت یعنی سورج چڑھ چکا تھا، فجر کی نماز کے وقت کے گئے ہوئے صبح سورج چڑھنے کے بعد جب آپ لوٹے تو دیکھا کہ یہیں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ وہیں پہ عبادت کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تب سے اسی حال میں ہو جب سے میں نے تمہیں چھوڑا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 دفعہ کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تم ذکر کرتی تو جو بھی ابھی تک تم نے کہا ہے اس سارے کے اوپر یہ بھاری ہوتے۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ 3 دفعہ کہنا ہے صبح کو۔ جب آپ نے 3 دفعہ کہہ لیا تو اتنا ہے، یہ اتنا یعنی کمپریہنسو ہے، اتنا ہولسم ہے، اتنا بڑا یہ کلمہ ہے کہ بہت سارے آپ کلمات کہتے رہیں گے، اس کی جگہ یہ 3 دفعہ کہہ دیں گے تو یہی بھاری ہے سب پہ۔ یہ پاک ہے اللہ، تو پاک ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کی تعریف ہے، کتنی پاکی اور کتنی تعریف، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اتنی زیادہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر دی اور اس کی تسبیح بھی بیان کر دی۔ اور آج
जो दुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, इसको कहते हैं सैयदुल इस्तिगफार, यानी इस्तिगफार के जितने कलिमात हैं उनकी सरदार दुआ। ये वो दुआ है कि अगर एक इंसान सुबह को कर लेना, शाम से पहले अगर उसको मौत आ जाती है तो जन्नत में दाखिल होगा। अगर शाम को कर ले और सुबह से पहले उसको मौत आ जाए तो वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी इतनी ये फजीलत वाली दुआ है, इसलिए सुबह को और शाम को आपको करना चाहिए इसको। और देखिए, जैसे हम कोई दवा खाते हैं ना, तो इसका असर कितनी देर तक रहता है। ये दवा, ये विटामिन हर दिन आपने मसलन 3 दफा खाना है। एक है कि वंस अ डे ही काफी होता है, तो एक सुबह शाम खाने वाला होता है। तो ये दुआएं भी, यानी सुबह को पढ़ेंगे तो शाम तक के लिए काफी, शाम को पढ़े तो इसका मतलब सुबह भी पढ़नी, शाम भी पढ़नी, किसी वक्त भी मौत आ सकती, तो फिर जन्नत में दाखिल होंगे। तो क्या है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना ला अहदिका वअदिका मस्तताअत अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लक बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिदम्बी फग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। तो ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है कि अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तूने मुझे पैदा किया अल्लाह, मैं तेरी ही बंदी हूँ, और मैं तेरे ऐहद और तेरे वादे पर कायम हूँ अपनी ताकत के मुताबिक। अल्लाह, मैं पनाह मांगती हूँ तेरे जरिए से उस चीज के शर से जिसको मैंने कर लिया, यानी जो गुनाह है मेरे, मैं इकरार करती हूँ तेरे सामने तेरे इनाम का जो तूने मुझ पे किया, यानी तूने मेरे ऊपर बहुत नेमतें की हैं। मैं मानती हूँ अल्लाह अपने गुनाहों को भी, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, और तेरे सिवा कोई माफ नहीं कर सकता, सिर्फ तू ही कर सकता है। तो अल्लाह, तेरी नेमतें भी बहुत ज्यादा है मेरे ऊपर, और मेरे गुनाह भी बहुत ज्यादा है। मैं गुनाह कर रही हूँ अल्लाह, तू नेमतों की बारिश कर। मैं इकरार करती हूँ तूने नेमतों में कमी नहीं की है अल्लाह, तूने मुझे बहुत अता फरमाया, मैं तेरी ही बंदी हूँ, है अल्लाह तू अब माफ कर दे। तो ये बहुत ही प्यारी दुआ है। चाहे आप जितनी भी इस्तिगफार की दुआएं करते रहें, लेकिन इन दुआओं को जरूर शामिल रखें जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे पहले अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा वो बताई थी, आज ये वाली बताइए। तो जो ज्यादा, यानी जिनके ऊपर फजीलतें आई हैं, उन दुआओं को जरूर अपने सजदों में शामिल कर लें अपने। और जैसे आप सुबह और शाम दुआ करते हैं हिफाजत की, और वैसे दुआएं करते हैं तो उनमें शामिल कर लें। अल्लाह ताला हमें सबको माफ़ फरमा दे, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनसे वो राज़ी हो गया हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।